السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کو بند کرو اللہ کی بڑائی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضرت محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحی کا آخری ترجمان اور پیغامبر بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شرح صدر سے آپ کے سامنے اس کے مفہوم اور خلاصے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا الحاکمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تسلیم کرنے سے انکار یا پھر اس کے مد مقابل اپنی منمانی اور مرضی کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، جس طرح گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس طرح نہیں گزارتے، بلکہ اپنی منمانی کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی کے تمام تر مسائل کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شریعت نے بیان فرما دی ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حمید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان نہ کر دیا۔ اور پھر جو بندہ مومن قرآن پڑھنے کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اپنے کسی بھی مسئلے کے اندر اپنی عقل کو، اپنی فہم و فراست کو دخل دینے کی جسارت کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ تب تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ فتنوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور دنیا فتنوں کا شکار ہو کے دنیا کی زندگی فتنوں کا شکار ہو جائے گی اور ادھر اس کی موت آئے گی، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب اس کے استقبال کا منتظر ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج ہم صرف ایک ایت مبارکہ پہ اوپر غور کر لے اور اپنا نظام زندگی دیکھ لے۔ آج کون سا باشعور مسلمان ایسا ہے کہ جس نے ایسے لوگوں کو نہ دیکھا ہو کہ جنہوں نے شریعت کو پامال کیا خود پامال ہو کے رہ گئے، جنہوں نے نظام قدرت کو چیلنج کیا خود ملیا میٹ ہو کے رہ گئے، جنہوں نے کائنات کے امام کی بات کے مقابلہ میں اپنی فہم و فراست کو دخل دیا، دنیا میں ذلت اور پستی ان کا مقدر ٹھہری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لائی ہوئی شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کہ حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے. ایک آنے والی خاتون آتی ہے، آ کر اسلام کو قبول کرتی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے. اس خاتون کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شاید یہ بھی کوئی دنیا کے اندر جس قدر بڑے بڑے گدی نشین ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی انہی جیسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری. خاتون باپردہ اپنے جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اور ساتھ ہی اپنے پردے سے ہاتھ نکالنا چاہا کہ محمد کریم کے دستے مبارک پہ بیعت کر سکوں. کائنات کے امام شرم و حیا کے پیکر، آقا تیری شرم و حیا کے کیا کہنے والوں نے کہا کائنات کے امام شرم و حیا کے اس انداز سے پیکر تھے کہ باقرہ اور کماری بچیاں بھی اس قدر باحیا نہ ہوتی جس قدر کائنات کے امام کو اللہ نے بنا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے پردے کی اوٹ سے نکلنے والی ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا. کائنات کے امام نے اپنی نگاہ اقدس کو بند کر دیا. کہا بی بی رک جاؤ. کہا عائشہ مومنوں کی ماں، آنے والی اس نو مسلمہ خاتون سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو ڈھانپ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے کہ کسی کا جسم یا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، کسی کی ہاتھ کی انگلیاں بھی غیر محرم کی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج صرف ایک دو تین باتیں آپ کے ساتھ درد دل کی کرنی ہے. آج ہم خود اپنی تباہی کا سبب تو نہیں بنے ہوئے. آج خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں تشریف فرما ہے. وہ کون سی مسجد ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی ہاتھ کی بنائی ہوئی دنیا میں آخری مسجد، آخری نبی کے ہاتھ سے بنائی ہوئی آخری مسجد. اس مسجد میں تشریف فرمائے. باہر شور برپا ہوا. کائنات کے امام شور کی طرف کان دھرتے کیا سنتے ہیں کہ ایک خاتون کی آواز گونجی. کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی کی لختے جگر آج آپ کے باب عالی کے اوپر دستک دے رہی ہوں کہ آج میری ہی ملت کے یہودی گنڈے میری عزت کے در پہ ہو گئے. دنیا کی بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت کرنے والے
میں آج پکارتی ہوں تو تجھ کو پکارتی ہوں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ کالی کملی جس کو کرش والے رب نے کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، وہ کندھے سے نیچے گرتی گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا دیکھا؟ کائنات کے امام جب یہودی کی اس لختے جگر کے پاس آئے جس نے آپ کو اپنی ہمدردی کے لیے، مدد کے لیے پکارا تھا، یہودی گنڈے چھوڑ کے بھاگے، آپ نے وہ یا ایھا المزمل والی کملی کو اٹھایا، یہودی کی لختے جگر کے سر کو ڈھانپ دیا، کہا الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا مدینے کے تحت رہنے والی یہودی کی بیٹی، تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نبی کی ہم امت ہیں؟ وہ نبی کہ آپ کی رشتے میں خالہ لگتی ہے۔ بعض روایات میں آیا ام حمید آپ کی رشتے میں دور کی پھوپھی لگتی ہے۔ ایک دن نعت کے وحی کائنات کے امام شرم و حیا کے پیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے، آپ نے توالے کی، کرنے کے ساتھ ہی اپنے دل کی جو تمنا تھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ کہا آقا میرے دل میں کئی دنوں سے خواہش پروان چڑھ رہی ہے، کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی، آج کائنات کے رب نے وہ موقع دے دیا ہے۔ کہا پھوپھی بولو کیا چاہتی ہو؟ کہا بھتیجے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بندگی کے لیے کھڑی ہوں اور آپ کی رفاقت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ کائنات کے امام نعت کے وحی شرم و حیا کے پیکر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، کہا پھوپھی سن لو، یہ آپ ہی کے لیے نہیں، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میری امت کی بہو بیٹیوں کے لیے مسئلہ، کائنات کے لوگوں سن لو۔ کہا پھوپھی اسلام میں عورت کی نماز گھر میں اور گھر میں بھی تنہائی میں پڑھی ہوئی سب سے افضل نماز ہے، مردوں کے لیے سب سے افضل باجماعت، سب سے افضل ایام جماعت، سب پہلی سب مقدم، لیکن کہا پھوپھی آپ کی عورتوں کی نماز گھر میں اور گھر میں بھی ایک کونے میں لگ کر تنہائی میں پڑی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی، من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه۔ آج مسلمانوں آج اسی احادیث کے تناظر میں ہم دیکھیں، آج پورے ملک کے اندر چند دن پہلے
فیصل آباد کی سرزمین پہ ہونے والا وہ واقعہ جس سے پاکستانیت ہی نہیں، اسلام کے ماننے والے ہی نہیں، بلکہ امت محمد کے سر شرم سے جھک گئے۔ کیا یہ اس نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے یہودی کی بیٹی کو بھی بے آبرو ہونے نہیں دیا، اس کے سر پر بھی اپنی کالی کملی کو اڑا دیا اور اپنی امت کو اس بات کا درد دیا کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں سب کی عزت ہوا کرتی ہے، بیٹی مسلم کی ہو غیر مسلم کی ہو، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ اور ظالموں، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس تماشے کو دیکھ کر میڈیا کی زینت بنانے والے، قرآن کہتا ہے، ان کی خباثت کو بیان کرتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ بدبخت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ بدبخت لوگ جو فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو ایمان والوں کے درمیان میں فروغ دینے کی جسارت کرے، فروغ دے بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو۔ کائنات کے رب نے اپنی کتاب حمید سورہ نور میں اس کا تذکرہ کر دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور ظالموں، امت محمد میں برائی کو فروغ دینے والوں اور اس کی اشاعت کرنے والوں، کائنات کا رب کہتا ہے کہ تم دنیا کے ذلیل لوگ دنیا میں بھی ذلت اٹھاؤ گے، قیامت کے دن بھی دردناک عذاب کا منہ دیکھو گے، دنیا میں بھی عذاب دیے جاؤ گے، آخرت میں بھی عذاب دیے جاؤ گے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس کو موبائل کی سکرین پہ کیچ کر کے اس کو دنیا کے اندر پھیلایا، شرم نہیں آتی؟ اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، اللہ کے بندو، یہ ملک وہ ملک ہے کہ کم و بیش جس کے لیے 80,000 امت محمد کی بہو بیٹیوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی آبروئیں لٹا دی۔ یہ وہ ملک ہے جس کی خاطر ماں نے اپنے شیر خوار بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تڑپتے ہوئے دیکھا۔ کس کے لیے؟ صرف اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کا دیش ملے گا، وہاں ہماری عزت تو محفوظ ہوگی ہی، لیکن غیر مسلم کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ ہوگی۔ وہ ماں جس کے تذکرے کو ذمہ دارہ اخبار اس دور کے نے اپنے اندر محفوظ کیا، جس ماں کے 4 لخت جگر اس کے ساتھ آئے، جب اس نے
پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اس کے دائیں بائیں اس کے ہاتھ سے لگنے والا کوئی ایک بھی لختے جگر نہیں تھا. پتا ہے ان لگتا ہے جگر کا اندازہ اس ماں کو ہو سکتا ہے جس نے اپنے وطن سے جنے، اور یا اس باپ کو جس نے اپنے زیر سایہ پرورش پائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیا جب آخری لگتے جگر گئے، چھاتی سے لگا ہوا دودھ پیتا بچہ، جب ان ہندوؤں اور سکھوں نے کہا ماں دیکھ لو تیرے بڑھاپے کا آخری آسرا اور سہارا بھی تجھ سے ہم چھین لیں. یاد رکھو صرف ایک بات کہہ دو، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دو، تیرا یہ آخری تیری امید تجھ سے چھنے گی نہیں. ماں نے پتہ کیا کہا؟ اس نے ایک نگاہ بیٹے کے اوپر ڈالی. تھی نا عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ سننے والی، تھی عبد الرحمن بن عوف کو ماننے والی. ایک نگاہ اس شیر خوار بچے کے اوپر ڈالی اور ایک نگاہ پاکستان کی سرحد کی طرف ڈالی، اور ساتھ الفاظ کہے تو کیا کہے. کہا بدبختو کم بختو، تم چاہتے ہو کہ بیٹے کی خاطر میں محمد کے دیس کو گالی دوں؟ جاؤ یہ آخری لختے جگر نور نظر بھی لے لو، لیکن پاکستان کے لیے ایک جملہ بھی میری زبان سے تم اگلوا نہیں سکتے. اس ماں نے اپنے بڑھاپے کا آخری سہارا بھی کھو دیا. پتہ ہے زمیندار اخبار نے نقل کیا، جب ماں پاکستان کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھی تو کسی نے کہا ماں پاکستان میں داخل ہو چکی ہو. اس نے اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا، ننگی زمین پر اپنے سر کو گرا دیا. کہا اللہ، جب نگاہ اٹھائی سر اٹھایا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اور اس ماں کی لبوں پہ مسکراہٹ تھی. کھلکھلا اٹھی، مسکرا اٹھی، آنکھوں سے آنسو جاروا. دیکھنے والوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ کہا ماں لگتا ہے 4 بیٹوں کی شہادت نے تیرے حواس باختہ کر دیے، تیرے اعصاب پہ گہرا اثر کر دیا. ماں مسکرائی. کہا کیا سمجھتے ہو 4 بیٹوں کی شہادت نے میرے دماغ کو چلتا کر دیا؟ سن لو، اللہ کی قسم ہے میں تو اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد مجھ کو دفن ہونے کے لیے اپنے محمد کا دیس عطا کر دیا. آج وہ ماں، ہم اس ماں کو کیا دکھائیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الدنیا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. وہ لے گے جو دنیا میں بھی فحاشی کو لوگوں کے مومنوں کے درمیان فحاشی کو فروغ دینے والے، اور سب سے زیادہ میں گزارش کروں گا یہ ٹچ موبائل رکھنے والے ہمارے دوست، آج ہماری بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ پڑا دیکھ لیں ہم تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ہم ان کی تصاویر لے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح فیصل آباد کا یہ واقعہ پیش آیا. ان بدبختوں نے، ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کس نے اجازت دی؟ اگر کسی سے کوئی بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو ریاست کس کے لیے؟ ان کو
مسلمان بہو بیٹیوں کو برہنہ کر کے ان کی تصاویر لے کر اپلوڈ کی گئی. میں آج اس خطبہ جمعہ کی وساطت سے شاید کہ بقائے عزیز یہ ساتھ نہ سکے. حضرات شاید آج کے بعد ہم کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر ایک بات کا حق تو ادا ہو جائے گا. اگر ہماری آواز کسی ذریعے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچ جائے تو انہوں نے ایکشن لیا بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ تصاویر کو کھینچ کر اپلوڈ کیا میڈیا کے اوپر، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ عبرت کا نشان بن کے رہ جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے کسی ایسے گماشتے کو، ایسے بے راہ روی پہ چلنے والے کو، بدبخت کو اس بات کی جرت نہ ہو. حضرات آج برائی کو جتنا فروغ دیا گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ہمارے ابتدا کے اندر ابھی وہ بزرگ موجود ہیں. آج یہاں پر ایک وہ بزرگ سے بھی میری ملاقات ہوئی کہ جس نے پاکستان بننے سے پہلے کے اخبارات میں بھی مضامین کو لکھا ہے. مجھے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ ایمان کو تڑپا جاتے ہیں. کہا کرتے تھے فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو فروغ دینے میں اگر سب سے کسی نے اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ اخبارات نے کیا ہے. اخبارات نے رہی صحیح کسر ٹی وی نے نکال دی، اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت اہمیت تھی وہ اس موبائل نے نکال دی ہے. پتا ہے وہ بزرگ موجود ہے اب بھی کہ جب نیا نیا اخبار دیکھتے تھے تو پہلے اس قدر حیا تصویریں شائع نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ وہ اخبار کا مطالعہ کرتے تھے تو ہوٹلوں پر جا کر، دکانوں پر جا کر مطالعہ کرتے تھے، اور اس کے بعد اخبار وہیں چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے. کوئی اپنے گھر میں اخبار لانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ گھر تک یہ اخبار پہنچے جن میں حمیت باقی تھی. وہ اخبار اپنے علیحدہ کمرے میں پڑھ کر مطالعہ کر کے وہی دفن کر دیا کرتے تھے، وہی محفوظ کر دیا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پتہ ہے آدمی مومن ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو تو ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب سب سے پہلے وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری کراہت ہوتی ہے. وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، وہ پریشانی محسوس کرتا ہے. یہی برائی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس برائی کو جو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس برائی کو ہچکچاہٹ محسوس کرتے کرتے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. بیان کرتے کرتے پھر اس انداز تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ برائی کو بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور دشواری محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی کو حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہی کیفیت ہماری ہوئی ہے. کل تک ہم فوٹو والے اخبار برداشت نہیں ہوتے تھے. پتہ ہے اب بھی شاید پرانی پکچریں مل جائیں اخبارات کی، رسائل کی، دینی رسائل کی. ہم نے پڑھی ہے کہ جب یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر والا فوٹو شائع ہوا تھا تو بڑے بڑے تقویٰ کے امام علماء نے احتجاج کیا تھا کہ تصویر والا نوٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ تصویر والے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جو تصویر والا نوٹ جیب میں ہوگا وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق کیسے بنے. جب یہ آہستہ آہستہ عام ہوئی
آج کوئی ہچکچاہٹ نہیں. کل تلک اخبار گھر میں نہیں آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ برائی کی جو نفرت تھی ختم ہوتی چلی گئی. پھر ایسا بھی ہوا، ہم نے دیکھا باپ بھی موجود ہے، بڑا بھائی بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بہو بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے. ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے اور دیکھ لیں. وہ چلتے 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 آج امت محمد بالخصوص برے صغیر یہ پاک و ہند کے اندر اللہ کی قسم ہماری غیرتوں کے جنازے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شریعت کا قانون تو یہ ہے. فرمایا کہ لوگوں من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادب فاذا بلغ فلیزوجہ وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَإِنَّ اسْمُ عَلَىٰ أَبِيهِ. جس کے ہاں بیٹا ہو بیٹی ہو. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے بھی اگر نیکی پر چلانے کی تمنا اور تڑپ لے کے مرے تو بیٹے کو نہ بھی دیکھ سکے، بیٹا نیکی پہ چلے گا، باپ کو پورا ثواب مل جائے گا. یہاں پہ شریعت نے خود بیان فرما دیا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادب فاذا بلغ فلیزوجہ. کسی کے ہاں بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا ادب اس کو سکھایا جائے، اور اسی کے ساتھ جب ادب بھی سیکھ لیا جائے، اچھا نام بھی رکھ دیا جائے، تعلیم و تربیت کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے. اب کیا ہے، ہم خود بڑے بڑے دیندار لوگ جب تک بچے کو بچی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پیروں پہ، اور جب چلنے لگا کیا وہ اپنے پیروں پہ نہیں چل رہا؟ مشہور مثال بنی ہے جی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو لینا. کوئی کام کاج کر. اللہ کے بندو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر تباہی کا سبب ہے. قانون محمد سے روگردانی اللہ کی قسم کبھی بھی عزت کے اوپر لے جا نہیں سکتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بالغ ہو جائے، بچہ ہو تب بھی بچی ہو تب بھی، فوراً اس کا اچھا رشتہ دیکھ کر، دینی رشتہ دیکھ کر. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت کی بابت فرمایا کہ 4 خوبیاں ہوتی ہیں. 4 خوبیاں، 5 وقت کی نمازن ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اور اسی طرح اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے ہی ہو، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو. فرمایا اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. اور پھر جب شادی کرنے لگو تو فرمایا 4 چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں. ایک اس کا نسب، ایک اس کی مالداری، تیسرا اس کا حسن، اور چوتھی دینداری. فرمایا حسب نسب کو بھی چھوڑ دو، حسن کو بھی چھوڑ دو، اور اسی طرح اس کی مالداری کو بھی چھوڑ دو. 3 چیزیں، اور یہی امت کا آج تباہی کا سبب ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ خاندان کون سا ہے، خاندان اونچا ہو. جاٹ ہوں تو جاٹ ہی، میں اگر جاٹ ہوں تو چاہتا ہوں جاٹ ہی خاندان میں میرا رشتہ ہو. راجپوت ہوں راجپوتوں میں، رائی ہے تو رائیوں میں. یہ جوڑ نہیں دیکھنا، خاندان دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، ذات پات دیکھتے ہیں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزیں، 4 چیزوں میں 3 کو سائڈ پہ رکھ دو، دینداری کو تم مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کا انتخاب کر لو. پھر دیکھنا اللہ یہ تمہاری پسند، دینداری کو پسند کرنے کے عوض میں اللہ 3 باقی کی خوبیاں بھی اس میں پیدا فرما دے گا. اور یہی چیز دیکھنی چاہیے بچے کے معاملے میں، بچی والے کیوں. آج اللہ کی قسم، آج امت محمد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ.
آج یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منحرف ہو کر آج ہم فتنوں کا منہ دیکھنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ کہیں میرے ہاتھ کا بیا ہوا بویا ہوا تو فتنہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بچے کا بینک بیلنس کتنا ہے، بچے کی ذات پات کیا ہے، اس کی بینک کیا ہے، اور اس کے بعد داڑھی ہو نہ ہو، شریعت کی پابندی ہو نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، دیکھنا ہے تو صرف دیکھنا ہے کہ اس کا حسن ہو۔ اللہ کے بندوں کبھی پوچھ لیا کرو بھی اس نے کبھی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھی ہے کہ نہیں، کبھی پوچھ لیا کرو، وگرنہ اللہ کے بندوں یہ ہمارے لیے یہ کرنے کے کام ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کے رشتہ انتخاب کے وقت کیا حسب نسب کو دیکھا ہے، ذات پات کو دیکھا ہے، مالداری کو دیکھا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تو پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حافظ احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، دیوبند میں مکتب فکر کے بہت بڑے عالم، جید عالم، عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمیں یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ دیوبندی ہے تو دیوبندی کو ڈھونڈے گا، بریلوی ہے بریلوی کو ڈھونڈے گا، اہل حدیث ہے اہل حدیث کو ڈھونڈے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈھونڈ لے، مسلمان کی تلاش اور تمنا ہمیں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ احمد علی لاہوری دیوبندی ہیں، عبد المجید سودروی اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چلا وہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، آپ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ اب تو یہ ثواب بھی ہم سے محروم ہو گیا۔ ہم آ جاتے ہیں کسی تعلق کی بنیاد پر، کسی کی تیمارداری۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار کی تیمارداری اللہ کی رضا کے لیے کرنے کو جاتا ہے، فرمایا 70,000 ملائکہ فرشتے اس کی صبح سے شام تک، اگر شام کو جائے شام سے صبح تک 70,000 ملائکہ اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری کرنے کے لیے اہل حدیث کے بہت بڑے شیخ الحدیث گجرانوالہ سے، سودرا سے لاہور جا رہے ہیں۔ گئے تیمارداری کرنے کو بیٹھے نا، تو وہ لوگ بھی بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے، اللہ والے بڑے دور اندیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا مولانا بیمار میں ہوں، آپ میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں، میں بیمار اس انداز میں پریشان اور افسردہ نہیں ہوں جس قدر تم تیمارداری کرنے والے پریشان لگ رہے ہو۔ آپ تبسم فرمانے کے ساتھ فرمانے لگے، لاہوری صاحب رفیقہ حیات ساتھ چھوڑ گئی چند دنوں سے، تو جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب فراش تھے، بیمار تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم تو قصے، کہانیاں، حدیثیں، تاریخ صحابہ کرام کی بیان کرتے ہیں، صحابہ کو ماننے والے یہ لوگ تھے اصل میں، ہم تو صرف ان کے نام کی کمائی کھانے والے لوگ باقی رہ گئے۔ معذرت سے محسوس نہ کرنا، یہ لوگ تھے صحابہ کا نام لے کر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، بیمار تھے خوشی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ میں تو آسمان پہ ڈھونڈ رہا تھا، تو نے میرے گھر پہ جلدی سے آواز دی اپنی بیوی کو، کہا اللہ والی جی میرے سرتاج، کہا جلدی کرو بیٹی کو تیار کرو، اس سے سنہری، اس سے احسن موقع کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں۔ جلدی سے بیٹی کو تیار کیا، خود نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کام دلیل لاہوری صاحب جاؤ، آپ میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے، جس کے لیے 70,000 ملائکہ دعا کریں گے صبح سے شام تک، جاؤ، میں نے اپنی بیٹی کے رشتہ انتخاب کے وقت اس کو منتخب کیا ہے کہ جس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 اللہ کے فرشتے دعا کریں۔
آپ دیکھو کہ احمد علی لاہوری صاحب کی بیٹی کی عمر کا اندازہ لگاؤ تو اور عبد المجید سودروی بزرگ عالم دین تھے. بیٹی کو نکاح دیا, گھر سے روانہ کرنے لگے, سر پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ پتہ کان میں کیا کہا, بیٹا خامند کی شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے اطاعت کرنی, فرما برداری کرنی. اللہ کی قسم چل کے گئے. اور یہ مسئلہ بھی سن لو, یہ اللہ کی قسم اس دور کی یہ تقسیم ہے ہماری, یہ وہابی ہے, یہ سنی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے. خدا کی قسم ان باتوں سے نکل لو. اللہ اکبر. اللہ جہاں یہ تیرا دین کا عالم بزرگ لیٹا ہے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت کی برکھا برسا دے. 2 ماہ کے بعد بچی آئی. یہ رسم و رواج ہے, یہ مکلاوا جا رہا ہے, یہ مہندی جا رہی ہے, یہ فلاں جا رہا ہے, یہ فلاں جا رہا ہے. 2 ماہ کے بعد. گجرانوالہ لاہور کا کتنا فاصلہ ہے؟ آدھے گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو احمد علی لاہوری کی بیٹی 1-2 ماہ کے بعد واپس آئی. اور جب آپ نے پوچھا بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بابا, اپنے گھر میں خوش ہوں لیکن 1-2 مسئلہ ہے. فرمایا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں نا تو عبد المجید سودروی صاحب جب میں رکوع کرتی ہوں, رکوع سے سر اٹھاتی ہوں, میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑا کر, کہتا رہا فریدین کے ساتھ نماز پڑھا کر. اللہ کی قسم یہ کسی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بریلی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی کوفی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی بغدادی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی اجمیری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی پاک پتن والے کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کچھ کبھی موقع ملا نا تو یہ بات بھی میں بتاؤں گا. پیر اللہ اکبر فرید الدین شکرگنج بابا جی سلطان باؤ یقیناً اس سنت کے زینت کے ساتھ نماز کو ادا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہا بابا جب میں رکوع سے سر اٹھاتی ہوں, رکوع کی طرف جاتی ہوں تو میرے ہاتھ پکڑ کے زبردستی کہتے ہیں یہ سب. پتہ ہے احمد علی لاہوری نے کیا الفاظ کہے؟ اللہ کی قسم سونے کا پانی ہو اس سے لکھوا دیے جائے. کہا میری بیٹی خوش ہو جاؤ, یہ تجھے 2 اجر ہے, 2 اجر ہے. کہا بابا وہ کیسے؟ اللہ اکبر. اللہ. کہا ایک نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا ثواب, دوسرا شوہر کی اطاعت کرنے کا ثواب. 2 ثواب تیرے اس سے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بزرگوں, آج ہم دیکھیں کہ امت محمد کے اندر معاشرے میں نیکی کی تشہیر کا سبب بن رہا ہوں یا برائی کی تشہیر کا سبب بن رہا ہوں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اگر ہم معاشرے کے اندر برائی کی, کسی بھی برائی کی تشہیر کا سبب بن رہے ہیں, کسی برائی کو دیکھا ہے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, کسی برائی کو دیکھا ہے تو ہم اس کو اسی الفاظ میں ادا کر رہے ہیں, تو حضرات یہ معاشرہ امت محمد کے اندر برائی کی تشہیر کا ہم سبب بن رہے ہیں, فحاشی کی تشہیر کا سبب بن رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی, خیر اور بھلائی کے کاموں میں, جیسا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ صرف ہمارے یہ چندے والے بھائی کہتے ہیں وتعاونوا, او اللہ کے بندو وتعاونوا علی البر والتقوی سے مراد ہے دنیا میں کوئی ایسی نیکی کا عمل اس میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا, مومن ایک دوسرے کا دست و بازو بنے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کے, خیر کے, بھلائی کے, شریعت کے, قرآن کے, احادیث رسول کے مسائل کی تشہیر کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور منکرات سے, بے حیائی سے, فحاشی سے, عریانی کی تشہیر سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.